السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قالوا یا رسول اللہ ومن یأبى قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى، رواہ البخاری۔ روزانہ کی طرح آج بھی میں اپنی گفتگو جاری رکھوں گا، لیکن دوسرے اخوان ہماری اس گفتگو میں شریک ہو سکتے ہیں اپنے سوالات کے ذریعے یا اپنی شرکت کے ذریعے کوئی اور بات کہنا چاہتے ہوں تو بھی یہ لقاء مفتوح ہے۔ تو آئیے آج ہم اتباع سنت کی عظمت اور حقیقت پر گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ امت کیسے بھٹکی ہے، کہاں سے بھٹکی ہے۔ یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے جو فضیلت الشیخ محمد شاہد مدنی حفظ اللہ کا مضمون ہے، جو الرس کے داعی ہیں۔ وہیں سے میں یہ مضمون آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ چونکہ مضمون بہت قیمتی ہے، اس لیے قسطوار میں اسے پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ میں بھی سمجھوں اور جو لوگ بھی میری آواز سن رہے ہیں ان تک اتباع سنت کا حقیقی مفہوم پہنچے۔ سنت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کہاں سے امت بھٹکی ہے، یہ تمام باتیں ہم دیکھیں گے اس موضوع میں۔ میں نے بخاری کی ایک حدیث شروع میں پیش کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ بھلا انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری معصیت کرے گا، میری نافرمانی کرے گا، سمجھو اس نے انکار کر دیا۔ میں اپنی باتیں رکھ رہا ہوں، لیکن آپ لوگ اپنے سوالات بیچ میں پیش کر سکتے ہیں۔ اب تک ہم سے جوڑنے والوں میں عالم بدر ہیں، محترم عبداللہ ابوالقیس فیضی حفظ اللہ ہے۔ دوسروں کو جوڑیں اور آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی سنت کا مقام کیا ہے، اس سلسلے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا یہ پہلی قسط ہے۔ خان ظفر محمدی بھی جڑ گئے ہیں۔ خان ظفر صاحب، عبداللہ برکت اللہ محمدی آپ سے مخاطب ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں پلیز، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ہم کو بس کافی ہیں دو ہادی ہدایت کے لیے، ہم کو بس کافی ہیں دو ہادی ہدایت کے لیے، ایک قرآن دوسرا ہے سنت خیر الورا۔ زہ قسمت کے رکھا ہے ہمارا نام وہابی، زہ قسمت کے رکھا ہے ہمارا نام وہابی، سبوں نے پیروی احمد مختار کے باعث۔ ہم تمام اہل اسلام کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کی رہنمائی اور فلاح اور کامرانی کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید بھیجی اور اپنا برگزیدہ آخری اور نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب قرآن مجید کا
ایسا مفسر کامل بنایا کہ آپ کی زندگی قرآن کا سراپا تفسیر بن گئی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. قرآن جو اترا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیان کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے اس قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. بغیر اس تفسیر کے، بغیر اس سنت کے، بغیر اس وضاحت کے ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے ہم سنت کو سمجھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مانیں، آپ کی زندگی کو سمجھیں، آپ کی احادیث صحیحہ کو حفظ جان بنائیں. آپ کی شخصیت تمام بنی نوع انسان کے لیے سب سے بہتر نمونہ اور اسوہ حسنہ قرار پائی. اللہ تعالی نے صاف طور پر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ اور مکمل آئیڈیل ہے. اب راہ ہدایت اور صراط مستقیم اختیار کرنے اور اس پر قائم رہنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اپنے عقائد و اعمال، اپنے اخلاق و کردار میں ہم اسی اسوہ کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد اور اعمال اور ان کی ہدایات کو پیش نظر رکھیں، انہی کے طریقے کی پیروی کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اتباع سنت نبوی کیا ہے. اتباع سنت نبوی کسے کہتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے اور اس اتباع کا مطالبہ کیا ہے، اس اتباع سنت کا تقاضا کیا ہے. قرآن و حدیث نے اس کا مفہوم بتایا کیا ہے. سلف صالحین اور امامان دین نے اتباع سنت کسے قرار دیا، اتباع سنت کے خلاف کیا کیا چیزیں اسلام کے نام پر رائج کر دی گئی ہیں. ان سب باتوں کو اگر ہم نہیں جانیں گے تو ہم راہ ہدایت اور صراط مستقیم پر قائم نہیں رہ پائیں. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں جو خطبہ دیا تھا اس خطبے میں آپ نے ایک بات یہ بھی کہی تھی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے. تو آج ہم سمجھیں گے سنت کیا ہے، سنت کا صحیح مفہوم کیا ہے، سنت پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے، سنت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کیا ہے. عبد القدیر صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں، انہوں نے بڑی دعائیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، میرے عمل میں اخلاص پیدا کرے. سامان کے عبد القدیر صاحب اپنا تعارف کروا سکتے ہیں، آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، فون نمبر وغیرہ پلیز. میں اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہوں امت محمدیہ نے جب اس صحیح ڈگر کو چھوڑا تو بہت سارے گروہ پیدا ہو گئے. اس میں کتنے فرقے اور گروہ ایسے ہیں اس امت کے اندر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور طریقے سے ہٹ کر بے شمار اور غیر ثابت شدہ طریقے اختیار کیے ہیں جن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ابھی ہم سے ایک صاحب نے واٹس ایپ پر پوچھا کہ صاحب میں نے سنا ہے کہ دن ڈوبنے کے بعد گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے ورنہ برکت ختم ہو جاتی ہے. اب آپ بتائیے دن ڈوبنے کے بعد اگر گندگی لگ جائے کہیں تو اسے نہیں صاف کیا جائے گا؟ کیا کیا خرافات. یہ خرافات آئی اسی لیے ہیں کہ ہم نے قرآن
قرآن کو سمجھا نہیں. یہ خرافات آئی اسی لیے ہیں کہ ہم نے سنت رسول کو اس کا مقام نہیں دیا. ابو عبداللہ النوری صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ ہم سے زیادہ مخاطب رہتے ہیں، زیادہ تعاون فرما رہے ہیں ہمارے اس لائیو میں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ابو عبداللہ نوری صاحب کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، لا حسد الا اثنتین، آپ کو دیکھ کر رشک آ رہا ہے. کل سے میں بھی شروع کر دوں. شروع کریں صاحب. البصر سے ہیں عبد القدیر صاحب، اپنا فون نمبر لکھیں. البصر سے ہیں بابو. تو السلام علیکم. ابو سالم صاحب لکھتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں اپنی بات رکھتا رہوں گا، لیکن دیکھنے والے تمام لوگوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ جو چاہیں سوال کر سکتے ہیں، ہماری اس گفتگو میں شریک ہو سکتے ہیں، ہم پر اعتراض کر سکتے ہیں، کوئی چیز بڑھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں. دیکھیے ہمارے صدیق محترم، ہمارے مہربان اور محسن ڈاکٹر مطیع الحق بمبئی سے شامل ہو گئے. ابو سالم نے سوال کیا ہے، قیامت کے دن کون سی دعا پڑھنے پر رسول سے بات کریں؟ یہ اس کا جواب مجھے نہیں پتا ہے ابو سالم صاحب. قیامت کے دن کون سی دعا پڑھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، مجھے خبر نہیں ہے. خبر ملنے کے بعد انشاءاللہ کسی وقت میں اس کا جواب دوں گا. تو امت محمدیہ نے جب سنت رسول کا راستہ چھوڑا تو اس میں بے شمار گروہ پیدا ہو گئے جو غیر ثابت شدہ طریقہ اختیار کیے ہوئے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ متبع سنت ہیں تو سنت سے دور ہیں، تو سنت کے خلاف. لیکن غلط فہمی ان کو یہ ہے کہ وہ متبع سنت ہے، بلکہ دراصل وہی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں. اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اتباع سنت کا مفہوم کیا ہے. اتباع سنت کہتے کسے کہیں؟ اتباع سنت کے سلسلے میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ آئیے سب سے پہلے سنت، حدیث، اتباع اور اطاعت کا مطلب ہم سمجھیں. ارے تو پھر لکھ دیجئے، میرے فون میں نمبر موجود ہے قدیر بھائی، پھر سے لکھ دیجئے، کوئی بات نہیں میرے دوست، میرے محترم، میرے پیارے، پھر لکھ دیجئے. اچھا جی، تو میں نے کہا کہ ان تمام باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے آئیے ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ سنت اور حدیث کیا ہے اور اطاعت اور اتباع کا مطلب کیا ہے. سنت اور حدیث کی تعریف اور تفصیل اور اس کے مابین فرق ہم دیکھتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، یہ تھوڑی سی علمی گفتگو ہے، بور نہ ہوئیے گا. اگر واقعی ہم سنت رسول کے متوالے ہیں، اگر واقعی ہم اس دنیا میں بدعات و خرافات کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو اس موضوع کو اہمیت دیں. سنت کا لغوی معنی، عربی میں سنت کے معنی سیرت اور طریقہ کے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا. اس معنی میں اس کا استعمال قرآن کریم اور سنت نبوی میں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنت الاولین. جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے اگر وہ اپنے برے اعمال سے رک جائیں تو ان کے سابق گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر پھر یہی کام کریں گے وہ تو پہلے لوگوں کی سنت گزر چکی ہے. تو سنت کا لغوی معنی طریقہ ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا. ارشاد باری تعالیٰ ہے دوسری جگہ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی سنت کے مطابق ہوا جو پہلے سے یہ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اب یہاں دیکھو اچھے معنی میں آ گیا، اور اللہ
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سنہ فی الاسلام سنتن حسنہ، جس شخص نے کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، تو یہاں سنت اچھائی کے معنی میں بھی ہے۔ ابو سالم نے پوچھا بیچ میں اذان کے بعد کی دعا، اذان کے بعد درود شریف پڑھیں، اذان کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وبعثه مقام محمودا الذی وعدتہ پڑھیں، اور پڑھیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ تو میں نے بتایا سنت کا لغوی معنی عربی زبان میں سیرت اور طریقہ کے ہیں، چاہے وہ سیرت اور طریقہ اچھا ہو یا برا، لغوی طور پر یہی معنی ہے۔ اب حدیث کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں حدیث کے معنی نئی چیز کے، اور اس کا اطلاق کلام پر بھی ہوتا ہے۔ حدیث کلام یعنی بات کو بھی کہتے ہیں، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، کیونکہ وہ ایک نئی چیز کے طور پر سامنے آتا ہے۔ حدیث جو بات آدمی کرتا ہے ایک نئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، حدیث بات کے معنی میں ہے دلیل، اگر یہ سچے ہیں تو اس قرآن جیسی کوئی بات، کوئی حدیث بنا کر لے آئیں۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ لوگ کس کلام پر، کس حدیث پر ایمان لائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ حدیث کا معنی عربی میں ہوتا ہے کلام اور بات۔ اچھا جی، اب سنت اور حدیث کی تعریف کیا ہے؟ ابھی تو ہم نے سنا لغوی معنی اس کا، اب ہم دیکھتے ہیں۔ آصف صاحب جڑ سکتے ہیں ہم سے؟ آپ نہیں۔ عام محدثین اور فقہا کی اصطلاح میں سنت اور حدیث یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہم معنی ہے۔ شلوار ٹخنوں کے اوپر ہوتی ہے، اگر شلوار ٹخنوں کے نیچے حصے تک آ جائے تو کوئی عیب تو نہیں میرے بھائی، بہت بڑا عیب ہے۔ شلوار اگر ٹخنوں سے نیچے آ جائے بہت بڑا عیب ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کل شاید میں نے وہ حدیث بیان کی تھی کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک تھا المسبل، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، چاہے توپ ہو، چاہے شلوار ہو، چاہے پینٹ ہو، والمنان، اور احسان کر کے احسان جتانے والا، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اور اپنا سامان تجارت جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔ اور شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو ازار ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جلے گا۔ تو میں بتانے جا رہا ہوں کہ سنت اور حدیث کا مفہوم کیا ہے، سنت اور حدیث کی تعریف کیا ہے۔ تو عام محدثین، علماء اور فقہا کی اصطلاح میں یہ سنت اور حدیث ہم معنی الفاظ، دونوں ایک ہی چیز ہے، اور ان کے نزدیک ان سنت و حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو سکتی، آپ کا قول ہو، آپ کا فعل ہو، آپ کی تقریر ہو۔ قول یعنی آپ نے کوئی بات کہی ہو وہ سنت ہے، آپ نے کوئی کام کیا ہو وہ سنت اور حدیث ہے،
آپ کسی چیز کو دیکھ کر چپ رہے ہو، انکار نہ کیا ہو، یہ سنت اور حدیث ہے۔ صفت خلقی، آپ کی جو بناوٹ تھی وہ سنت اور حدیث ہے۔ صفت خلقی، آپ کے جو اخلاق ہیں وہ سنت اور حدیث ہے۔ تو سنت اور حدیث کی تعریف دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والی تمام چیزیں سنت اور حدیث کے مفہوم میں۔ اچھا جی، حدیث یا سنت جو قولی ہے، اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہے اس کی مثال، جیسے آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ آپ کی قولی سنت ہے۔ قولی حدیث ہے جو آپ نے کہی ہے۔ حدیث یا سنت فعلی مثال کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسے پڑھو۔ تو آپ نے جو نماز پڑھی ہے، جو کام کیا ہے، جو فعل کیا ہے، وہ سنت اور حدیث ہے۔ حدیث یا سنت تقریری، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے کسی کام کو کرتے ہوئے دیکھا، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اسے برقرار رکھا۔ اس کی مثال حدیث تقریری یا سنت تقریری کی مثال دیتا ہوں میں۔ قیس بن فہد بیان کرتے ہیں رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی رکعتین بعد الصبح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں فجر کی فرض نماز پڑھ لینے کے بعد 2 رکعت پڑھ رہا تھا۔ فقال ما ہاتان الرکعتان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرض تو تم پڑھ چکے، یہ 2 رکعتیں کیا چیز ہے؟ فقلت انی لم اکن صلیت رکعتي الفجر، تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے میں فرض سے پہلے فجر کی 2 سنتیں نہیں پڑھ سکا تھا، انہیں اب پڑھ رہا ہوں۔ فسکت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کیا جائے اور آپ اس پر خاموش ہو جائیں تو وہ اس کی بھی سنت اور حدیث ہونے کی دلیل ہے۔ اس کو حدیث تقریری یا سنت تقریری کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے مصابیح السنہ میں، مسند شافعی میں، مسند احمد میں، ابو داود میں، اور ترمذی مع تحفۃ الاحوذی میں، ابن ماجہ میں، سنن بیہقی میں۔ اس حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، صحیح سنن ابی داؤد۔ کئی لوگ فجر کی جماعت کھڑی رہتی ہے اور سنتیں پڑھتے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بعد میں نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہاں دیکھیں حدیث سے ثابت ہے، جماعت میں شامل ہوئی، بعد میں سنتیں پڑھیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہت اہم موضوع ہے، اگر آپ اس میں شامل ہو گئے انشاءاللہ تو سنت کا بہت بڑا علم آپ کو حاصل ہونے والا ہے ہمارے اس پروگرام میں اس توار انشاءاللہ۔ اچھا جی، صفت، جیسے ہم نے کہا کہ آپ کی صفت کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ صفت، ہاں جی، آپ کی صفت کو بھی حدیث، جیسے بکثرت روایات میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ رہا کرتے تھے، جس کو بھی دیکھتے مسکراتے۔ آپ انتہائی کریم الاخلاق تھے، حلیم الطبع تھے، صبر، ضبط، سخی، مسکراہٹ چہرے پر بکھیرنے والے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حنفی سے حدیث کو نہیں مانتے، اور جو کوئی پڑھتا ہے تو بعض لوگوں سے جھگڑا کر لیتے،
تو حنفی نہ مانے، ہمیں کیا کرنا؟ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ حنفی، شافعی، حنبلی، یہ سب نسبتیں تھوڑی نہ کام آئیں گی۔ آپ کو منسوب ہونا پڑے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، مت جاؤ عبد القدیر صاحب ہو کہ بھیا ناراض نہیں ہونا، میں کہیں جا رہا ہوں، جائیے شیئر کر کے نکل جائیے، اللہ کو جزائے خیر دے۔ اچھا جی، خبر کسے کہتے ہیں؟ خبر کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے سے پہلے غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے، کیونکہ اس قسم کی خبروں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے بھی کس قدر بلند اخلاقی مقام رکھتے تھے۔ اچھا جی، یہ بات ہو گئی خبر۔ اب ہم دیکھتے ہیں بعض محدثین کی رائے میں، عام محدثین کی رائے میں تو حدیث و سنت ایک ہی تھی، وہ ہم نے بتا دیا۔ بعض محدثین کی رائے میں حدیث سے مراد وہ قول یا فعل ہے جو اللہ کے نبی سے بذریعہ روایت منقول ہو کہ راوی ان فلان فلان، اور سنت اس کی بنسبت زیادہ عام چیز ہے، اور اس سے مراد وہ عام عمل ہے جو اسلام کے اولین عہد میں پایا جاتا ہے۔ بعض محدثین کے نزدیک حدیث سے مراد وہ قول یا فعل ہے جو اللہ کے نبی سے روایت میں نقل ہوتی ہوئی آئی ہے، جبکہ سنت اس سے عام ہے، یعنی اس سے مراد وہ عام عمل ہے جو اسلام کے ابتدائی دور میں لوگ کرتے رہے ہیں۔ بعض محدثین ایسا کہتے ہیں۔ اس لیے بعض محدثین کہتے ہیں کہ سفیان ثوری حدیث میں امام ہے، سنت میں نہیں۔ امام اوزاعی سنت میں امام ہے، حدیث میں نہیں۔ لیکن امام مالک سنت اور حدیث دونوں میں امام ہے۔ یعنی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نقل ہوتی ہوئی حدیث بھی کے بھی عالم ہے، اور اس اولین عہد میں صحابہ کرام اور مسلمانوں کا کیا عمل تھا اس کے بھی عالم۔ خبر اور اثر کو بعض فقہا، خبر اور اثر یہ بھی حدیث کی ایک قسم ہے، خبر اور اثر کو بعض فقہا خصوصاً احناف حدیث کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ علماء اصول فقہ کے نزدیک سنت کا دائرہ اللہ کے نبی کی نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال یا تقریرات تک محدود ہے۔ علماء اصول فقہ کے نزدیک سنت کس کو کہتے ہیں؟ نبوت کے بعد کے اقوال اور افعال، یا آپ جس پر چپ رہے ہیں، کیونکہ شریعت کے احکام وہیں سے لیے جاتے ہیں۔ اس لیے سنت کا دائرہ وہی ہے جہاں سے آپ نبی ہوئے اور نبی ہونے کے بعد جو کچھ آپ نے کہا۔ فقہا کے نزدیک سنت سے مراد علماء اصول فقہ دوسرے ہیں، اور فقہا کے نزدیک سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھتے ہوئے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ فقہا فرض، رکن، واجب، سنت ایسا کرتے ہیں نا، تو فقہا کہتے ہیں سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جسے نبی کا طریقہ سمجھتے ہوئے عمل کیا جاتا ہے، لیکن وہ فرض اور واجب نہیں ہوتا، جیسے فرض نمازوں سے قبل یا بعد میں پڑھی جانے والی سنتیں۔ کچھ سوال کیا تھا ہمارے اور کاٹ دیا کیا؟ بعض اوقات سنت کا لفظ بدعت کے مقابلے
مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ عام حالات میں تو سنت حدیث رسول، قول رسول، فعل رسول، صفت رسول، اخلاق رسول کے بارے میں ہے، لیکن کبھی کبھی سنت جب کہا جائے تو بدعت کے مقابل میں بولا جاتا ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جی صحیح بات ہے، سنت اور حدیث ایک ہی ہے بے شک۔ تو بعض اوقات سنت کا لفظ بدعت کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص سنت پر عامل ہے اور فلاں شخص بدعت پر عمل کر رہا ہے۔ جب پہلے شخص کا طرز عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو تو کہا جائے گا کہ وہ سنت کا متبع ہے، اور جب کسی کا طرز عمل اسلام کے خلاف ہو، نبی پاک کی سنت کے خلاف ہو، تو کہا جائے گا وہ بدعت پر عمل کر رہا ہے۔ یہ علمی گفتگو ہے، تھوڑا سا سننا پڑے گا، جلدی فیصلہ نہ کریں۔ ایک اہم نوٹ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ مضمون ہے شیخ محمد شاہد مدنی حفظ اللہ کا، جو الرز کے داعی ہے، وہیں سے میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ ایک اہم نوٹ کے تحت ہمارے جناب احسان اللہ محمدی حفظ اللہ ہم سے جڑ چکے ہیں۔ محمدی برادران بہت ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ احسان اللہ صاحب کون ہے، کہاں سے ہیں آپ؟ میرے اس لائیو کا مقصد تھوڑا سا احباب سے تعارف بھی ہے، اگر متعارف کرا دیں اپنے آپ سے، اپنا پرچے کروا دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ جیسا کہ گزرا کہ عام محدثین اور علماء کے نزدیک سنت اور ایک حدیث ایک ہی چیز ہے، اور یہی راج ہے، جیسا کہ ہمارے وہ ایک تر نقلی سنی صاحب بیان کر رہے ہیں۔ تو عام محدثین کے نزدیک سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے، لیکن بعض لوگ فرق کر کے گڑبڑ کیے، جیسے مولانا اصلاحی اور بعض احناف کے متاخرین، اس میں ایسی تفریق کرتے ہیں جو باطل تفریق۔ بعض اصلاحی اور متاخرین احناف حدیث اور سنت میں ایسا فرق کرتے ہیں جو غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ سنت اسے کہا جاتا ہے جس سے نبی پاک نے بار بار عمل کیا ہو اور وہ سنت جاری ہو، لیکن حدیث اس کے برعکس ہے۔ حدیث تو ہر قول، فعل یا تقریر کو کہتے ہیں جس کی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ کی جائے، تو کبھی ثابت ہوگی، کبھی نہیں ثابت ہوگی، منسوخ بھی ہوگی، کبھی کسی عذر کی بنا پر کیا گیا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں حدیث ہیں، لیکن سنت وہ ہوگا جسے اللہ کے نبی نے بار بار کیا ہے، ایسا ہی لوگ فرق کرتے۔ حالانکہ سنت بھی ان تمام چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے محدثین کے نزدیک۔ یہ فرق کرنا درست نہیں ہے، لیکن بار علمی چیز ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم ذرا تفصیل کے ساتھ سنت کی تعریف دیکھتے ہیں۔ سنت کسے کہتے ہیں، تاکہ اصلاحی صاحب اور احناف کے جو متاخرین ہیں انہیں معلوم ہو کہ حق کیا ہے۔ جو لوگ سنت اور حدیث میں اتنا بڑا فرق کرتے ہیں، ان کو بتانے کے لیے آئیے ہم دیکھتے ہیں سنت کی تعریف ہے کیا، سے پتہ چلے گا کہ ان کی بات صحیح ہے کہ غلط۔ اصول فقہ از خضرمی صفحہ نمبر 257، حصول المال صفحہ نمبر 22 پڑھیے۔ یطلق لفظ السنہ علی ما جاء منقولا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر۔ دیکھیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، خواہ وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو
اسے سنت کہا جاتا ہے جی. اچھا جی. فقہ الاسلام الحسن محمد خطیب صفحہ نمبر 69 میں دیکھیے کیا لکھتے ہیں. السنت فی عرف المحدثین وجمہور اہل الشرع کل ما صدر عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر صدر عنہ باعتبارہ رسولا ام باعتبارہ انسانا من البشر. محدثین اور جمہور اہل علم کے عرف میں سنت یہ ہے ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئی، آپ سے جو نکلی، خواہ وہ آپ کا بیان ہو، آپ کا عمل ہو، یا کسی چیز پر آپ کی خاموشی ہو، یہ ان اعتبار سے یہ آپ سے بے اعتبار رسول صادر ہوئے ہو یا عام انسان کے سے، تمام کو سنت کہا جاتا ہے. اب وہ اس کی تشریح ہو جائے گی کہ کون سی صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی منکر ہے، کون سی باطل ہے. شیخ عبد المبین مبین حفظ اللہ لگے ہوئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کچھ لوگ تعارف کروا دو بابو. ہمارے احسان اللہ محمدی صاحب نے تعارف کروایا. عبد المبین مبین صاحب کافی دنوں سے ہے لیکن تھوڑا سا تعارف نہیں ہو پایا ہے. ذرا سا لکھ دیں کچھ، فون وغیرہ کا بھی بات چیت ہو جاوے. خیر، اما السنت فتطلق فی الاکثر علی ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر فہی مرادفۃ للحدیث عند علماء الاصول. سنت کا اطلاق اکثریت میں اس پر ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، خواہ وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو. سنت علماء اصول کے نزدیک حدیث کے مترادف ہے. فضیلۃ الشیخ عبد الوکیل حسن محمد حفظ اللہ تشریف رکھتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ حاضر ہونے کا شکریہ. اگر مفید سمجھے تو ذرا سا نشر کر دیجئے گا، اور اگر آپ ہمارے ساتھ تھوڑا جڑنا چاہیں تو مہربانی ہوگی. دیکھتا ہوں جڑتے ہیں کہ نہیں. تھوڑا جڑیے شیخ عبد الوکیل صاحب. تو میں بتا رہا ہوں کہ سنت کیا ہے. احناف نے اور بعض اصلاحی صاحبان نے جو فرق کر رکھا ہے ان کی بات صحیح ہے یا یہ بات صحیح ہے کہ سنت اور حدیث ایک ہی. نمبر 4، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ الدرر میں دیکھیں صفحہ نمبر 4 میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، خواہ وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو، اسے سنت کہا جاتا ہے اور یہ حدیث کے مترادف ہے. نمبر 5، القول المعمول فی فن الاصول اور قواعد الاصول الصفی الدین حنبلی صفحہ نمبر 51 میں ہے کہ سنت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو قرآن کے علاوہ، خواہ وہ قول ہو یا فعل یا تقریر. نور الانوار میں ملا جیون حنفی صفحہ نمبر 173 میں کہتے ہیں السنت تطلق علی قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وفعله وسکوته وعلی اقوال الصحابہ وافعالہ. یہ کون ہے؟ حنفی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور سکوت اور صحابہ کرام کے قول اور فعل کو سنت کہا جاتا ہے. تھک گئے لوگ؟ کچھ سوال کرو بھائی. عوام کہاں ہو؟ علماء رہ گئے سامنے. عبد المبین صاحب ترا تعارف کرائیں. احسان اللہ صاحب اگر حاضر ہو تو نکل چکے ہیں تو کوئی بات نہیں. خیر، علامہ ابن حزم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب احکام میں فرماتے ہیں السنن تنقسم ثلاثۃ اقسام، قول من النبی صلی اللہ علیہ وسلم
وفعل منه عليه السلام أو شيء رآه فعمله فأقر عليه. سنت کی تین قسمیں ہیں، وہ نبی پاک کا قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو، وغیرہ وغیرہ. محدثین، علماء و فقہا، یہاں تک کہ حنفی عالم و فقیہ و اصولی ملا جیون نے بھی وہی تعریف پیش کی جو عام فقہا نے کہی ہے، یعنی حدیث اور سنت دیکھی. لیکن بعض کم فہم اور کم علم، جو علم سے دور ہیں، ان لوگوں نے جو تفریق کی ہے اور اس کے صحیح ہونے کی بات کہی ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ صحیح علم حاصل کریں اور امت کو گمراہ نہ کریں. اصلاحی صاحب اور بعض متاخرین احناف نے جو تعریف ذکر کی ہے، اس روشنی میں کیا نتائج برآمد ہوں گے؟ آپ کہو کہ انہوں نے اسے تعریف کی تو کیا مشکل ہے؟ مشکل ہے. حدیث اور سنت کو الگ الگ ماننے میں کیا مشکل ہے، وہ یہاں پر شیخ شاہد بیان کر رہے ہیں. اصلاحی اور متاخرین احناف نے حدیث اور سنت کو جو الگ الگ کہا، اس روشنی میں کیا نتائج برآمد ہوں گے وہ سنیے. نمبر ایک، جو اہمیت سنت کو حاصل ہے حدیث کو نہیں. دیکھیے اب یہ منمانی، انہوں نے جو اصول بنائے اس میں کیا فالٹ ہے؟ یہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جو اہمیت سنت کو حاصل ہے حدیث کو نہیں. نمبر دو، یہ تعریف پوری امت کی تعریف سے الگ ہے. انہوں نے جو تعریف کی الگ الگ، یہ الگ ہے. اس تعریف سے چور دروازے کھلتے ہیں اور منکرین حدیث کو اس سے کافی مدد مل سکتی ہے. جو منکرین حدیث ہیں وہ کہیں گے کہ بھائی وہی عمل جو اللہ کے نبی نے بار بار کیا ہے ہم اسی کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے. چوتھی بات، سنت کی اس تعریف کو اس قدر سکیڑ دیا گیا کہ اس کا تعلق اسلام کے چند اعمال سے ہی ہوگا جن کا ثبوت آپ سے برابر ہے، جیسے نماز کے بعد ارکان. لیکن جن چیزوں کا ثبوت مسلسل نہیں ہے آپ کہو گے کہ وہ سنت نہیں ہے. جیسے مقدار زکوٰۃ کے لیے بھی، زکوٰۃ کی مقدار کے لیے بھی آپ کو خبر واحد کا سہارا لینا پڑے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر پورا اسلام کہیں اور سے ثابت کرنا پڑے گا. جناب پانچویں بات، دعویٰ ہے کہ اسلام زندگی کے تمام گوشوں میں رہنمائی کے فرائض انجام دیتا ہے، لیکن ایسے جناب کی پیش کردہ تعریف کے لحاظ سے تو اس کا دائرہ اس قدر تنگ ہوگا کہ زندگی کے بعض اہم گوشے بھی شاید رہنمائی سے خالی رہیں. سیاسی اور معاشی امور میں رہنمائی تو بڑی بات ہے، عبادات اور معاملات میں بھی ہمیں اسلام کی رہنمائی سے محروم ہونا پڑے گا اگر آپ سنت اور حدیث میں فرق کرتے ہیں تو. اخبار آحاد یعنی وہ حدیث جو مشہور اور متواتر نہ ہو، ان کے ساتھ معتزلہ کی طرح اگر سوتیلی ماں کا سلوک جاری رہا تو جہاد اور تقسیم غنائم، جزیہ، محاربات، ایسے تمام مسائل، اس قسم کے اکثر بین الاقوامی مسائل میں ہم اسلام کی رہنمائی سے محروم رہ جائیں. اور یہ کہنا کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، یہ ایسا خواب بن کر رہ جائے گا جس کی کوئی تعبیر نہیں. قرآن عزیز اور سنت متواترہ کے ساتھ اہل قرآن کی طرح اگر ضروری احکام کشید کرنے کی کوشش کی گئی تو استدلال کا جو انداز اختیار کرنا پڑے گا اس کی حیثیت سیاسی جوڑ توڑ سے زیادہ بہتر نہ ہوگی. اگر آپ حدیث اور سنت کو الگ الگ مانیں گے اور سنت بس اسی کو مانیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کیا ہوگا، تو اس کے مطابق عاشورہ کا روزہ جو اللہ کے نبی نے غالباً
عاشورہ کا روزہ اور نماز تراویح جسے آپ نے رمضان میں صرف 3 دن باجماعت ادا کی، دعائے استفتاح کے مختلف صیغے جن پر مختلف اوقات میں آپ نے عمل کیا، ایسے ہی دوسری بہت سی عملی سنتیں جن پر استمرار ثابت نہیں یا وہ زیر بحث ہیں، اس تاریخ میں کیسے شامل کریں گے آپ؟ ان کی سنیت سے آپ انکار کریں گے؟ پھر ایسے لوگوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے، جیسے کہ مفصل بیان گزر چکا۔ اگر کوئی حدیث ضعیف ہے تو اس میں بیان کی گئی سنت پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ غیر ثابت ہے، اس میں شک کا پہلو غالب ہے۔ اگر کوئی حدیث منسوخ ہے تو اس میں بیان کیے گئے سنت پر عمل نہیں کیا جائے گا اگر وہ دوسری حدیث سے ثابت نہ ہو۔ جیسے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ رکوع میں دونوں ہاتھوں میں تطبیق کرتے تھے، ایسا دونوں پیروں کے بیچ میں، پہلے یہ سنت تھی، بعد میں گھٹنے پر رکھنے کا حکم دیا گیا تو اب یہ سنت ہے۔ صحیح مسلم اٹھا کر دیکھیے، اگر کسی حدیث میں کوئی عمل کبھی کبھار ثابت ہے تو ایسی سنت پر کبھی کبھار عمل کیا جائے گا۔ تو یہ تو مطلب رہا سنت اور حدیث کا۔ اب اس کے بعد ہے اتباع اور اطاعت کا مفہوم، تو میرے خیال سے اس کو بات کے لیے چھوڑ دیا جائے، وقت کافی گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا۔ عابد ندیم اب آئے ہو بابو۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔